السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹ از دا پرپس آف میرج؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ شادی شدہ یا ایون غیر شادی شدہ لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو عام طور پر وہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے بالکل کلولیس ہو جاتے ہیں. اینڈ یس سم ریمین کلولیس تھرو آؤٹ دیئر لائفز. اینڈ ڈوئنگ اینی تھنگ وداؤٹ این آبجیکٹیو، دیٹس اے بگ پرابلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں اِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ they are not except like cattle بل ہم اضل سبیلا rather they are more astray in their ways. شادی کے اصل مقصد تک پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں یا میں نے شادی کیوں کی. if it's to be happy تو شادی خوشی کیسے لاتی ہے؟ Often people say being in love with your spouse brings happiness. اور اکثر لوگوں کو mental block اس محبت حاصل کرنے پر ہو جاتا ہے. Thanks to our best friend, the media. تو اگر آپ کے لیے شادی کا صرف یہی ایک مقصد ہے تو شاید آپ کو یہ مقصد حاصل ہو جائے، لیکن آپ نے ایک بہت بڑی اپرچونٹی گنوا دی اور بہت جلد یا تو آپ بور ہو جائیں گے یا بہت مایوس محسوس کریں گے. بیکاز جسٹ بینگ ان لو وتھ سم ون may not make you happy all the time. There has to be more than just being in love in your married life. ہاں، شادی کے بعد کی جو محبت ہوتی ہے it's very precious اور اس کو ضرور ہم انجوائے کریں. But this should be a means to achieving something bigger. اس دنیا میں کسی بھی نعمت کو آپ دیکھ لیں، مثلاً بچے، دولت، واٹ از دا رائٹ اپروچ؟ صحیح طریقہ کیا ہے اس کو ہینڈل کرنے کا؟ وی سم ہاؤ یوز اٹ فار آور سیلویشن ان آخرہ. سو ان دس کیس دیٹ سکسیس از ناٹ این اینڈ بٹ اٹ واز اے مینس ٹو اے گڈ اینڈ. ہم اگر کسی طرح یہ یاد رکھ لیں کہ ہر نعمہ ایک امتحان ہے اور انعام نہیں ہے، things would become so much clearer. Coming back to husband and wife، تو یہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمہ ہے. Like any other blessing, we should encash it to achieve bigger goals. اور ہم مسلمانوں کے لیے جنت سے بہتر گول کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شادی کا اصل مقصد ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ ہاؤ ڈو آئی اچیو دس؟ آئیڈیلی اس محبت کی وجہ سے میاں بیوی کو زندگی میں کامن گولز کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. دے شوڈ انویژن بینگ ٹوگیدر ان دا نیکسٹ لائف ان جنہ. فار ایگزامپل، اپ برنگنگ آف رائچس چلڈرن، ایسے بچے جو معاشرے کو کچھ دینے کی ذمہ داری قبول کریں، ویری ریوارڈنگ. لہٰذا مضبوط خاندان بنانا تاکہ ہم اپنے اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے کے لیے کام کر سکیں. لیکن ایک مضبوط خاندان ہونا اگین یہ اصل مقصد نہیں ہے. اٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ ہیئر. سو دس لو شوڈ لیڈ ٹو ہارمنی ان دا ہاؤس فار بگر آبجیکٹیوز. پھر میاں بیوی اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں مل کے یا انڈیویجولی اللہ کی راہ میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. کوئی دعویٰ آرگنائزیشن ہو، وہاں پہ فائنینشلی یا اپنا وقت دے کے یا اپنا ٹیلنٹ دے کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. لیکن ان مقاصد کو تبھی انسان پورا کر سکے گا جب شریک حیات کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی. Now, one of the things that can really crush our goals is having marital problems. کبھی کبھی ازدواجی مسائل انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. Having said that, marital life is never, and I repeat, never a bed of roses. There are always ups and downs. There are always conflicts here and there. So what do we do in such situation? ایسی صورت میں بھی ہم اپنے بڑے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. ہم ان حالات کو بھی اجر کا باعث بنا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کسی بھی سچویشن میں جہاں پہ میرٹل کانفلکٹس ہوں، تین چیزیں ہو سکتی ہیں. Either you are at fault, or your spouse is at fault,
اور nobody is wrong, it's just a trivial matter. تو اگر آپ غلطی پہ ہیں تو سیدھا سیدھا اعتراف کریں، اپنے اسپاؤس اور اللہ سے معافی مانگیں. ویری ریوارڈنگ. اگر آپ کے شریک حیات ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں، پھر کیا کریں؟ صبر کے ساتھ جو بھی آپ کے اختیار میں ہیں انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، اور خود کو مسلسل یاد دلائیں کہ آپ صرف اپنی طرف سے پوری کوشش کر سکتے ہیں. یو کین اونلی ٹرائی یور بیسٹ. نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور انشاءاللہ اللہ آپ کی کوششیں اور صبر کا بدلہ ضرور آپ کو دے گا. تیسری چیز کیا؟ اگر آپ کے شریک حیات اور آپ کسی معمولی معاملے پر اختلاف کرتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں اس کمرے میں بلو پینٹنگ لگے گی، آپ کہتی ہیں نہیں آف وائٹ ہونی چاہیے. واٹ ڈو یو ڈو دین؟ موسٹ ریوارڈنگ از ٹو لیٹ ہم ہیو ہز وے. ڈو صبر. ایکسٹریملی ریوارڈنگ انشاءاللہ تعالی. تو ہر صورتحال اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اس پر صحیح سے رسپونڈ کر کے اپنے لیے زیادہ بڑے مقاصد حاصل کر لیں. جب ہم ان لائنز پر سوچتے ہیں that this is from Allah subhanahu wa ta'ala and He loves me more than I love myself, you start feeling empowered. And sometimes the disruption that we have in our marital relationship is actually an invitation from Allah to seek help from Him. So rather than being dependent on your spouse's love, one starts seeking fulfillment from Allah subhanahu wa ta'ala. تو زندگی کی خوشیاں جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہیں، جو شوہر کی محبت آپ کو ملے گی، اٹ ول بی مچ اپریشیٹڈ. اور اگر اس میں کمی آ گئی، یس اٹس گونا ہرٹ، بٹ اٹ ول ناٹ بی دی اینڈ آف دا ورلڈ. ہو نوز ویئر دیٹ پین وڈ لیڈ یو.